وَقُلْ عِبَادِيَ فرمائے میرے بندوں سے یقول التی احسن کہے وہ بات جو عمدہ ہو ان الشیطان ینزغ بینہم بے شک شیطان دشمنی ڈالتا ہے ان میں ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے واضح ربکم عالم بکم رب تمہیں جانتے ہیں یشاء یرحمکم چاہے معاف کرے او یشاء یعذبکم چاہے سزا دے وما ارسلناک علیہم وکیلا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کا ذمہ دار وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رب تیرا جانتے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ اور ہم نے برتری دی بعض پیغمبروں کو بعض پر وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور ہم نے دی تھی داؤد پیغمبر کو زبور جو بہت خوش الحانی سے اور بڑی سرعت کے ساتھ پڑھتے خوش الحان بھی ہو اور تیز بھی پڑھے دونوں پڑھتے ہو آہا ہا علماء نے لکھا ہے کہ تراویح کے اندر فرضوں کی طرح قرات مکروہ ہے لوگ تنگ ہو جائیں تراویح میں فرضوں کی طرح قرات نہیں تراویح میں تو نہ رغلے چوہ تو آنکھوں بگڑا دار ہوتے وہ اللہ اب ائمہ بہت چست ہوتے ہیں اللہ اکبر میں نے ایک امام کو دیکھا ہے اللہ اکبر 20 منٹ میں 20 رکعت تراویح پڑھا لی بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کر کے الضالین الم تر کیف فعل ربک وہ بھی ساتھ ملا لیا آمین کا آمین آپ لوگ پڑھیں استاد محترم مولانا لطف اللہ کی خدمت میں آئے تھے گواہی دینے آپ نے کہا وہ تیزگام آپ ہیں جو 20 منٹ میں 20 رکعت تراویح فرض وتر سمیت پڑھا لیتے کہ جی حضرت کہا اٹھو یہاں سے مردود الشہادت ہو ہم قرآن کا مذاق اڑاتے استاد اس غلو ادھر رکشا تا گواہی نہ منا درے سو کسام سب اگلی بھی ٹول گئی ساتھ سو امام غلط تھے حضرت نے کہا ستا گواہی نہ قبلی بہترین پڑھو سبحان اللہ اور ہم نے فضیلت دی بعض پیغمبروں کو بعض پر اور دے چکے تھے داؤد علیہ السلام کو زبور قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ آپ فرمائیے پکاریے ان لوگوں کو جو گھمنڈ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ نہیں اختیار کر رکھتے ہیں تکلیف دور کرنے کا تم سے وَلَا تَحْوِيلًا اور نہ پھیرنا دیکھو ایک تو تکلیف ہٹانا ہے کہ ختم ہو جائے لا یملکون کشف الضر عنکم اور دوسرا یہ کہ چلو آنکھ کی تکلیف گھٹنے میں آ جائے ولا تحویلا ایک جگہ سے دوسری یہ بھی نہیں کر سکتے اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں یدعون جو پکارتے ہیں یعنی اللہ کے علاوہ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ یہ وہ لوگ ہیں یدعون جو اللہ کو پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ ڈھونڈتے ہیں رب کے لیے وسیلہ ایہم اقرب کون نزدیک ہوگا ویرجون رحمت امید رکھتے اللہ کی رحمت کی ویخافون عذابا اور ڈرتے اس کے عذاب سے ان عذاب ربک کان محذورا بے شک تیرے رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ڈرنے کا لائق ہے محذور وَإِن مِّن قَرْيَةٍ نہیں ہے کوئی بستی إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم القیامہ قیامت سے پہلے او معذبوها عذابا شدیدا یا عذاب دینے والے اس کو عذاب کڑک کان ذالک فی الکتاب مستورا اور یہ باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے
وما منعنا ان نرسل بالآیات، نہیں منع کیا ہم کو کہ بھیج دے معجزات، کیوں نہیں بھیجتے؟ الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ کہ تکذیب کر چکے اس کی اگلے، وآتینا ثمود الناقۃ مبصرا، اور دے چکے تھے سمودیوں کو اونٹنی کھلی آنکھوں سے، آنکھیں کھولنے والی، فظلموا بها، سمودیوں نے اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا، وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے آیتوں کو مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، یاد کرو جب ہم نے کہا آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک تیرے رب نے گھیر لیا لوگوں کو۔ اللہ، تمام لوگ اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بنایا وہ تماشا جو آپ کو دکھایا۔ الرؤیا، ابن عباس کہتے ہیں، طالب علم غور کرو، هذه رؤیا العین دون رؤیا النوم، یہ رویا ہے لیکن عین کا ہے، نوم کا نہیں ہے، اور عین کے رویا کو کیا کہتے ہیں؟ تماشا۔ اور جو نوم کا رویا ہے اس کو کہتے ہیں نیند اور خواب۔ سبحان اللہ۔ بجرم عشق تو اب میں کشیدہ غوغائے، تو نیز بر سر بامامدی تماشائے، ماستاد عشق بجرم وجنی، دا غوغا چدنن سرکڑ راپور تپال، دا تماشا چدنن۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے، بلکہ مولانا نے اپنے حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ترمزو والے، انہوں نے ترجمہ کیے پشتو میں فارسی شعر کا، بجرم عشق تو اب میں کوشیدہ غو آئے، تو حاجی صاحب نے کہا ماستاد عشق جرم وجنی دا غوغا چدنا، اور تنیز برسر باما مدی تماشائے، سرکڑ راپور تپ دیوال دا تماشا چدنا۔ اللہ اللہ۔ بعض نادانوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ معراج بیداری میں نہیں ہے، خواب میں ہے، ان کی عقل پر تف ہے۔ عبد الماجد دریابادی، ویسے تو مرشد تھانوی نے فرمایا لیکن جب گمراہی کا وقت آ گیا مرشد تھانوی کو چھوڑ دیا، اور وہ اسی میں بدل ہے کہ نہیں معراج خواب میں ہے، معاذ اللہ۔ اور ہم نے نہیں بنایا وہ خواب جو آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس، مگر یہ آزمائش ہے لوگوں کے لیے، اور ہم نے نہیں بنایا وہ تماشا جو آپ کو دکھایا تھا مگر آزمائش تھی لوگوں کے لیے۔ سوچ تو لو، خواب کیا آزمائش ہے؟ خواب تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ نامناسب درخت جو قرآن میں ذکر ہے، زقوم، یہ شجرۃ الزقوم، بزار نے اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے نقل کیا، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، زقوم مراد۔ اور روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اس سے مروانیوں کی، یزیدیوں کی حکومت مراد۔ مروان اور یزید سے اختلاف تو ضرور ہے، لیکن اس کو شجر ملعونہ فی القرآن کہنا، جہاں تک ہماری تحقیق ہے، علامہ آلوسی کی زیادتی ہے۔ اصل میں آلوسی کے زمانے میں عراق کے اندر بڑے بڑے روافض علماء تھے، اور یہ سخت متاثر ہے، روافظ۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق بیان نہیں کرتا، نہیں، کئی ان سے متاثر نظر آتا ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ڈراتے ہیں ان کو، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، نہیں بڑھائے گا ان کا مگر سرکشی زیادہ۔